أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيع ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 سے بیان ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 48 کے اندر جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ فرمایا گیا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتی ہیں۔ اصل میں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسی چیز پیدا کی جس کا سایہ ہے، سایہ دار جو بھی چیز اس نے پیدا فرمائی ہے، اس چیز کی حالت یہ ہے یا اس چیز کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے اور سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک سے دوسری طرف منتقل ہونا یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے سائے کا۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے سایہ دار پیدا کی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھکتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھکتا ہے، اور سائے کا یہ ایک دوسری طرف منتقل ہونا جو ہے یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے، اپنی انکساری کا اظہار ہے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سایہ یہ چاہے کہ میں نہ جھکوں، سورج طلوع ہوتے دائیں طرف اور غروب ہوتے بائیں طرف، نہیں، اس کو جھکنا پڑے گا، کیونکہ سایہ دائیں اور بائیں جب جھکتا ہے تو دائیں جھکنے میں اور بائیں طرف جھکنے میں وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ کا
اطاعت گزار ہے، کہ جس کام کے اوپر اس کو لگایا گیا ہے وہ اس کام پر کام کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے عاجز اور اللہ ہی کے آگے مسخر ہے۔ اب اس بات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اوپر ایک دلیل دی ہے۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ بیانات کے اندر اور لیکچرز کے اندر سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو مختلف چیزیں ان سے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کمال اس سے ظاہر ہو رہا ہے جو ان سے۔ تو جب کافر جو ہیں سایہ دار چیزوں کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو کافروں کو ایک چیز یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ ذرا غور اور فکر تو کریں اور ایک عبرت اور نصیحت تو پکڑیں کہ سایہ وہ چیز ہے جس میں کوئی عقل نہیں ہے، جس میں کوئی سمجھداری نہیں ہے، جس میں کوئی فہم نہیں ہے، ان چیزوں کی صلاحیت نہیں ہے یا سماعت نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیتیں سائے کے اندر نہیں ہیں۔ تو اگر وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے، کافروں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی، تو انسان جس کو اللہ نے فہم دیا ہے، سماعت دی ہے، عقل دی ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے انسان کو، تو اس کا تو زیادہ حقدار ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو کرے۔ تو یہ چیز اس آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، آسمانوں کی چیزیں اور زمینوں کی چیزیں اور زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ فرشتوں کا جب آگے ذکر آیا تو اب سجدہ جو ہے یہ دو طرح کا ہے، سجدہ دو طرح کا ہے۔ ایک سجدہ ہے عبادت کا، ایک سجدہ عبادت کا، جیسے کہ مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کون سا سجدہ ہو گیا؟ یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ اور ایک سجدہ ہے بمعنی اطاعت اور عاجزی کی، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر سائے کی مثال دی گئی ہے، سائے کی ایک مثال دی گئی ہے۔ ایک سجدہ ہے عبادت کا، جیسے کہ مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک سجدہ اور ہے اور وہ ہے اطاعت کا۔ اس کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو پابند کر دینا، اس کی اطاعت میں لگے رہنا، یہ بھی سجدہ ہی کے معنوں میں ہے، یہ بھی سجدہ ہی کے معنی میں ہے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں سجدہ دو طرح کا ہے، ایک عبادت کا اور ایک اطاعت کا، عاجزی کا، کہ جتنی کائنات اللہ کے سامنے عاجز اسی کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے جان سی ہے۔ عبادت کا جو سجدہ ہے وہ آپ دن میں 5 دفعہ کر لیتے ہیں نمازوں کی مختلف حالتوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور جو مختلف نمازوں کے اوقات ہیں یا ویسے۔ مگر جو اطاعت کا سجدہ ہے
جو عاجزی کا سجدہ ہے، جو فرما برداری کا سجدہ ہے، وہ بھی اصل سجدہ ہے، مگر اصل تو یہ سجدہ ہے کہ جس کے اندر کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، ہر چیز۔ تو ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمان عبادت کا سجدہ، فرشتے عبادت کا سجدہ، اور اس کے علاوہ جو سجدہ ہے وہ بمعنی اطاعت، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، علماء نے کہا وہ اطاعت کا، فرما برداری کا سجدہ ہے۔ پھر انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اصل سجدہ کرنے والے ہیں، جو نمازوں میں بھی سجدہ کرتے ہیں، صرف نمازوں کے اوقات میں سجدہ نہیں کرتے بلکہ 24 گھنٹے سجدے میں رہتے ہیں۔ اب اس 24 گھنٹے سجدے میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے اوپر وہ سجدے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم، اللہ کی فرما برداری، عاجزی، انکساری، جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہے، جس چیز سے اس کو روکا گیا ہے اس سے رکا ہوا ہے، یہ اطاعت کا سجدہ ہے، یہ فرما برداری کا سجدہ ہے، یہ عاجزی کا سجدہ ہے۔ تو سجدے دو طرح کے ہو گئے، ایک عبادت کا اور ایک اطاعت کا سجدہ ہو گیا۔ اچھا، ویسے اس کی ایک اور مثال کہ اللہ تعالیٰ نے ممکنات میں سے جس چیز کو جس کام میں لگا دی ہے، جس چیز، جیسے اس نے ایک سائے کی مثال دی ہے، اسی طرح ممکنات میں سے جس چیز کو جس کام کے اوپر اللہ نے لگا دی ہے، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا؟ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے اور اسی کی اطاعت کر رہا ہے۔ سورج کو دیکھ لیں، اس کی منزلوں کو دیکھ لیں، اس کے نکلنے کو دیکھ لیں، اس کے غروب کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، اس کی منزلوں کو دیکھ لیں، اس کے بڑھنے کو دیکھ لیں، اس کے گھٹنے کو دیکھ لیں، سیاروں کا جو نظام، جیسے چند دن پہلے وہ سیاروں کی اور زمین کی اور سورج کی مثالیں دی گئی تھیں، وہ اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ وہ سجدہ کر رہے ہیں جس کو اطاعت کا سجدہ کہتے ہیں، جس کو فرما برداری کا سجدہ کہتے ہیں، جس کو عاجزی کا سجدہ کہتے ہیں، جس کو انکساری کا سجدہ کہتے ہیں۔ دریاؤں کے چلنے کا جو طریقہ ہے، سمندروں میں جو روانی ہے، درختوں میں جو پتے، پھل اور پھول، جس کو جس کام پر لگایا ہوا ہے وہ اس کام پر لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا؟ اس کا طریقہ کار آپ کو صدیوں سے ایک ہی نظر آ رہا ہے نا، وہ اسی اپنے طریقے کے اوپر چل رہا ہے جون سا ہے۔ حیوانات کی نشو و نما، موسموں کا بدلنا، ایک موسم کے بعد دوسرے موسم کا، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آ جانا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سجدہ دو طرح کا ہے، ایک عبادت کا سجدہ جو مسلمان کرتی ہیں یا فرشتے کرتی ہیں، اور ایک اطاعت کا سجدہ، فرما برداری کا سجدہ، انکساری کا سجدہ، عاجزی کا سجدہ، کہ کائنات میں جو بھی ممکنات چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے اطاعت، فرما برداری، عاجزی اور انکساری سے جس کو جس کام پر لگایا گیا وہ اس کام پر لگا ہوا ہے۔ تو انسان بھی اگر چاہے تو انسان بھی سجدہ جو عبادت کا ہے وہ تو نمازوں کے اندر کرے گا، نمازوں میں کرے گا، یا دعاؤں میں سجدے میں چلا جائے گا، یا اور جو کیفیات ہیں۔ مگر بعض انسان بھی جو سے وہ 24 گھنٹے بھلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے وہ لیٹے ہوئے ہیں، بھلے وہ کاروبار کر رہے ہیں، بھلے وہ اپنی نوکری اپنی دفتر کے اندر ہیں، بھلے ان کی فیکٹری ہے، بھلے ان کی دکان ہے، مگر وہ بھی بعض ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے کی حالت میں
کیونکہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر رہی ہیں، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک رہی ہیں، یعنی ان کا ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اس کی عاجزی اور اس کے سامنے انکساری، کہ بس جس چیز کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا ہے اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جانا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ آگے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فرشتے غرور نہیں کرتے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ تمام فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، تمام فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ فرما دینا کہ وہ غرور نہیں کرتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے سامنے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور عاجزی کے ساتھ جن فرشتوں کو جن کاموں کے پر بھی لگایا ہوا ہے وہ ان کاموں کے پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بات میں، کسی کام میں، کسی چیز میں، کسی عمل کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم کون کون ہیں؟ ایک فرشتے اور انبیاء کرام، پیغمبر معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کہتے نہیں یار یہ بندہ بڑا ہی معصوم ہے، نہیں، قطعاً بھی نہیں، قطعاً بھی نہیں۔ آپ قرآن حدیث کے خلاف چلے جائیں گے۔ صرف مخلوقات میں سے دو چیزیں معصوم ہیں، ایک انبیاء کرام پیغمبر، اور دوسرے فرشتے انبیاء اور فرشتے جو سے یہ معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم، اس کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جن سے یخافون ربہم من فوقہم، اور اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، یعنی فرشتے اپنے اوپر، فرشتوں کی بھی حالت یہ، حالانکہ معصوم ہیں، حالانکہ معصوم ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں، معصوم ہیں۔ اور ایک انسان ہے کہ جو بعض اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بعض اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، نہ ڈر، بے باک اور بے شرم ہیں۔ فرشتے جو معصوم ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی، بلکہ وہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، اور جس چیز سے ان کو منع کیا گیا ہے وہ اس چیز سے منع ہو جاتے ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔